کیا یہ صرف جانور کی فطری عادت ہے یا کہیں اس کے پیچھے کوئی روحانی رابطہ یا خدائی ترتیب موجود ہے؟ اور پھر آتا ہے وہ لمحہ جب آپ کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، جانور کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہیں اور دل میں کچھ ٹوٹتا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ قربانی سے پہلے جانور ہم سے کیوں مانوس ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ قربانی سے کچھ دن پہلے جب ہم جانور گھر لاتے ہیں تو وہ ابتدا میں خوف زدہ ہوتا ہے، اجنبی چہروں سے ڈرتا ہے، مگر پھر چند ہی دنوں میں ہم سے مانوس ہو جاتا ہے، ہمیں پہچاننے لگتا ہے، آواز پر رد عمل دیتا ہے۔ کبھی کبھی تو وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے، ان کے ہاتھ سے چارہ بھی کھانے لگتا ہے، اور جب آپ اس کے قریب بیٹھیں تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اپنائیت نظر آتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف جانور کی فطری عادت ہے یا کہیں اس کے پیچھے کوئی روحانی رابطہ یا خدائی ترتیب موجود ہے؟ کیا جانور بھی کسی نادیدہ سچائی کو محسوس کرتے ہیں جسے ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے؟ معزز ناظرین کرام، اسلامی روایات میں قربانی صرف گوشت حاصل کرنے کا عمل نہیں بلکہ ایک روحانی عمل ہے، ایک عبادت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ یعنی قربانی کے جانور کا اصل مقصد اللہ کی رضا، اخلاص، نیت اور دل کی کیفیت ہے۔ جب آپ ایک جانور کو اپنے ہاتھ سے پالتے ہیں، اسے چارہ دیتے ہیں، اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے درمیان ایک روحانی رشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ محض جسمانی تعلق نہیں بلکہ ایک نرمی، اپنائیت اور احساس کی سطح پر جڑنے والا رشتہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، سائنس بھی اس بارے میں خاموش نہیں۔ ماہرین حیوانات کے مطابق جانور جذبات اور ماحول کو محسوس کرتے ہیں، وہ خوف، محبت، غصہ اور ہمدردی جیسے جذبات کو سمجھتے ہیں۔ خاص طور پر مویشیوں میں یہ ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ان افراد کو پہچانتے ہیں جو ان کے لیے خیر خواہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ان افراد کی موجودگی میں زیادہ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور حیرت انگیز بات ہے۔ قربانی سے ایک دن پہلے یا عین اس دن جانور کا رویہ اچانک بدل جاتا ہے۔ کچھ جانور خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ الگ تھلگ ہو جاتے ہیں اور کچھ کی آنکھوں میں عجیب سی نمی ہوتی ہے، گویا وہ جانتے ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا کوئی ایسی روحانی حقیقت ہے جو انسانی عقل سے بالاتر ہے؟ معزز ناظرین کرام، اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کے ہاں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں جانوروں نے غیر معمولی رویے ظاہر کیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں روایت ہے کہ قربانی کا جانور خود ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا جیسے خود کو پیش کر رہا ہو۔
اور پھر آتا ہے وہ لمحہ جب آپ کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، جانور کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہیں اور دل میں کچھ ٹوٹتا ہے۔ قربانی صرف اس جانور کے جسم کی نہیں بلکہ آپ کے اپنے نفس کی بھی ہوتی ہے جو آپ کے اندر ٹوٹتا ہے۔ محبت، عادت اور تعلق کی قربانی۔ اسی لیے سنن ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور کو اچھی طرح سنوارو، ان کے ساتھ نرمی کرو اور اسے بھوکا نہ رکھو۔ یعنی دین ہمیں محض عبادات کی رسمیں نہیں سکھاتا بلکہ ہر عمل کے پیچھے محبت، احساس اور نرمی کی تعلیم دیتا ہے۔ ناظرین کرام، قربانی کا جانور ہمیں ایک خاموش پیغام دیتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، اور کیا ہم بھی اپنی خواہشات، انا، غرور اور نفرت کی قربانی کے لیے تیار ہیں؟ یہی وہ روحانی رابطہ ہے جو قربانی سے پہلے ہمیں جانور سے جوڑتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب ایک بے زبان مخلوق ہمیں زندگی کا سب سے بڑا سبق دیتی ہے۔ اللہ کے لیے قربانی، صبر اور رضا۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات، تو جب بھی آپ قربانی کے جانور کو اپنے پاس دیکھیں تو اسے صرف گوشت کا ذریعہ نہ سمجھیں، اسے دیکھیں، اس کی آنکھوں میں چھپی اپنائیت کو محسوس کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ نے اسے آپ کے لیے منتخب کیا ہو تاکہ وہ آپ کی نیت، دل کی کیفیت اور محبت کی گواہی بن جائے۔ اور اگر آپ تھرڈ آئی مطلب تیسری آنکھ کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ رحمان کی طرف سے ہوتی ہے یا شیطان کی طرف سے، تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔